السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے قریش سب کے سب احد کی طرف نکلے۔ مقابلہ آرائی کے لیے لشکر میں سردار بھی موجود تھے اور غلام بھی۔ غزوہ بدر میں بری طرح شکست کھا جانے کی بنا پر ان کے سینے مسلمانوں کے خلاف بغض کینہ سے اٹے ہوئے تھے۔ اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے ان کا خون جوش مار رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہمراہ قریش کی عورتیں بھی لے لی تاکہ وہ مردوں کو جنگ کے لیے ابھاریں اور نوجوانوں کے دلوں میں آبائی غیرت کے دیپ جلائیں اور انہیں پل بھر کے لیے بھی مزمل نہ ہونے دے۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ، عمرو بن عاص کی بیوی رتیحہ بنت منبع اور طلحہ کی بیوی سلافہ بنت سعد اپنے تینوں بیٹوں مصافہ، جلاس اور کلاب کے ہمراہ لشکر کے ہمراہ ہو لی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سی عورتیں شامل لشکر تھی۔ جب جنگ احد میں دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا تو ہند بنت عتبہ اور دیگر چند عورتیں اٹھیں اور صفوں کے پیچھے جا کھڑی ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں ڈھولکیاں تھیں۔ انہوں نے ڈھولک کی تھاپ پر یہ گانا شروع کر دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم گلے ملیں گی اور تمہارے لیے تکیے لگائیں گی۔ اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے تو ہم تمہیں دھتکار دیں گی۔ جذبات سے لبریز ترانہ شہ سواروں کے سینوں میں قبائلی غیرت کی آگ بھڑکاتا اور ان کے شوہروں کے سینوں میں جادو کا سا اثر کرتا۔ پھر جنگ سرد پڑ گئی۔ مسلمانوں پر قریش کو غلبہ حاصل ہو گیا تو عورتیں فتح کے نشے میں سرشار میدان کارساز میں رقص کنا ہوئیں اور شہداء کی لاشوں کا مصلح کیا۔ انہوں نے جوش انتقام میں لاشوں کے پیٹ چاک کر دیے، آنکھیں نکال دیں، کان اور ناک کاٹ دیے۔ ان میں سے ایک عورت کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے میدان بدر میں قتل ہو جانے والے اپنے باپ، بھائی اور چچا کا انتقام لینے کے خیال سے لاشوں کے ناک کان کاٹ کر دھاگا میں پروئے، ایک کو ہار کے طور پر گلے میں ڈالا اور دوسرے کو پازیب بنایا۔ لیکن سلافہ بنت سعد کی اپنی قریشی سہیلیوں سے الگ تھلگ شان ہی نرالی تھی۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے خامند اور 3 بیٹوں کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ اگر وہ نظر آ جائیں تو میں بھی فتح کامیابی کی خوشی میں دوسری عورتوں کے ساتھ شریک ہو سکوں۔ اس کا دیر تک انتظار کرنا رائے گاں گیا تو مارکہ آرائی کے میدان میں لاشوں کے چہروں کو ٹٹولتی ہوئی دور تک چلی گئی۔ اچانک وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند خون میں لت پت موت کے منہ میں جا چکا ہے، تو وہ غضبناک شیرنی کی طرح بپھر گئی اور انتہائی پھرتی کے ساتھ اپنے بیٹوں مصافہ، کلاب اور جلاس کو میدان کے کونے کونے میں تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دیکھا کہ ان کی لاشیں احد کی چٹانوں پر بکھری پڑی ہیں۔ مصافہ اور کلاب تو موت کے گھاٹ اتر چکے تھے اور تیسرا بیٹا جلاس آخری سانس لے رہا تھا۔ سلافہ غم اور پریشانی میں مبتلا اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی، اس کا سر اپنی گود میں لیا، چہرے اور پیشانی سے خون صاف کرنا شروع کیا۔ اس کی زندگی بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنے لگی۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ آہ بقا کے عالم میں اپنے بیٹے سے پوچھا، میرے لخت جگر تجھے کس نے یہ گہرے زخم لگائے ہیں؟ اس نے جواب دینا چاہا لیکن اکھڑا ہوا سانس جواب دینے میں رکاوٹ بن گیا۔ اس نے بار بار پوچھا کہ تجھے کس نے یہ تلواروں کے زخم لگائے ہیں؟ اس نے بڑی مشکل سے اکھڑتے ہوئے سانسوں کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے میرے باپ اور بھائیوں کو عاصم بن ثابت نے مارا۔ یہ سن کر سلافہ بنت سعد دیوانہ وار دھاڑیں مار کر رونے لگی اور لات عزا کی قسم کھا کر کہنے لگی، میری آتش غضب اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی جب تک قریش عاصم بن ثابت سے بدلہ نہیں لیں گے۔
اور شراب نوشی کے لیے اس کے سر کی کھوپڑی مجھے نہیں دیں گے۔ پھر اس نے یہ اعلان کر دیا، جو اسے زندہ پکڑ کر لے آئے یا اس کا سر لے آئے تو میں اسے منہ مانگی دولت دوں گی۔ اس کا یہ اعلان قریش میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ ہر نوجوان کے دل میں تمنا انگڑائیاں لینے لگیں کہ کاش یہ انعام میرے حصے میں آئے اور میں عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا اعزاز حاصل کر سکوں۔ غزوہ احد کے بعد مسلمان مدینہ کی طرف واپس لوٹے، مارکہ آرائی کے متعلق آپس میں باتیں کرنے لگے، شہداء کے لیے رحمت کی دعا اور غازیوں کی ہمت جرت کا تذکرہ نہایت ادب احترام سے کرنے لگے۔ دوران گفتگو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے کارنامے کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ عاصم نے ایک ہی بار ایک ہی گھر کے 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، بھلا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں غزوہ بدر سے پہلے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا تھا کہ تم کیسے لڑو گے، تو عاصم بن ثابت کھڑے ہوئے، کمان اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کہا، جب دشمن 100 ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا تو لڑائی تیر اندازی سے ہوگی، جب دشمن اور زیادہ قریب آ جائے گا تو لڑائی نیزے کے ساتھ ہوگی، یہاں تک کہ نیزے ٹوٹ جائیں گے، جب نیزے ٹوٹ جائیں تو پھر لڑائی تلوار سے ہوگی۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واقعی جنگ اسی طرح لڑنی چاہیے۔ جو دشمن سے جنگ لڑنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرح جنگ لڑے۔ غزوہ احد کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ اکرام کو ایک خاص مشن پر روانہ کیا اور ان کا امیر حضرت عاصم بن ثابت کو مقرر کیا۔ یہ منتخب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے مشن پر روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے ابھی تھوڑی دور کے فاصلے پر تھے کہ قبیلہ حذیل کی ایک جماعت کو ان کے بارے میں علم ہو گیا۔ وہ سرپٹ ان کی طرف دوڑے اور انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں نکال لیں اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بنو حذیل کہنے لگے، آج تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، باخدا ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے، اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم سے یہ عہد کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ تجویز سن کر صحابہ اکرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، گویا کہ وہ مشورہ کر رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ حضرت عاصم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، میں تو مشرکوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ پھر انہیں سلافہ بنت سعد کی نظر یاد آئی تو اپنی تلوار سونتی اور یہ دعا کی، یا الہی میں تیرے دین کی حفاظت اور اس کا دفاع کرتا ہوں، ازارہ کرم میرے گوشت اور ہڈیوں کی حفاظت فرما، میرے جسم کا گوشت اور ہڈیاں دشمنان خدا کے ہاتھ نہ لگیں۔ پھر بنو حذیل پر حملہ کر دیا اور ان کے 2 ساتھی بھی حملہ آور ہوئے۔ وہ بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ یکے بعد دیگر قتل ہو کر گر گئے۔ باقی 3 ساتھیوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے بدعہدی کی۔ پہلے تو قبیلہ حذیل کو یہ پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ قتل ہونے والوں میں حضرت عاصم بن ثابت بھی تھے۔ جب انہیں پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے، انعام ملنے کے تصور میں بہت خوش ہوئے، کیونکہ سلافہ بنت سعد نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ اگر وہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سر کی کھوپڑی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس میں شراب نوشی کرے گی، اور ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کیا ہوا تھا کہ جو اسے زندہ پکڑ کر لائے یا مردہ حالت میں، دونوں صورتوں میں اسے منہ مانگی رقم ملے گی۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت سے چند گھنٹوں بعد قریش کو ان کی لاش کا علم ہوا۔ بنو حذیل مکہ کے قریب مقیم تھے۔ زعمائے قریش نے ان کے پاس اپنی طرف سے ایک قاصد بھیجا
اور ان سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سر کا مطالبہ کیا تاکہ سلافہ بنت سعد کا غصہ ٹھنڈا کر سکیں اور وہ اپنے بیٹوں کے قاتل کے سر کی کھوپڑی میں شراب پی کر اپنے غم کو ہلکا کر سکیں۔ قریش نے اپنے قاصد کو وافر مقدار میں مال بھی دیا تھا تاکہ وہ بنو حذیل کو قیمتی تحائف اور نقد مال دے کر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر لینے میں کامیاب ہو سکے۔ بنو حذیل حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کا سر کاٹنے کے لیے ان کے جسد اطہر کے قریب ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے جسم پر شہد کی بے شمار مکھیوں نے ان کے جسم کو گھیر رکھا ہے۔ جو ہی وہ ان کے جسم کے قریب ہوئے، مکھیوں نے ان کی آنکھوں اور جسم اور چہروں کے ہر حصے پر زہریلے ڈنگ مارے اور انہیں دور بھگا دیا۔ یکی بعد دیگر کوشش کرنے کے بعد جب وہ مایوس ہو گئے اور جسم تک پہنچنے کی صورت نظر نہ آئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، چھوڑیے رات آنے دیجیے، جب رات کا کافی اندھیرا چھا جائے گا تو یہ مکھیاں جسم سے الگ ہو جائیں گی، تو پھر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ تجویز سن کر سبھی تھوڑی دور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ ابھی دن ختم نہیں ہوا تھا اور رات شروع نہیں ہوئی تھی کہ گھنے سیاہ بادل آسمان پر نمودار ہوئے۔ بادل کڑکا اور فضا میں لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ عمر رسیدہ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس جیسی بارش کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جلد ہی راستے اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ سیلاب کی مانند چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دینے لگا۔ جب صبح ہوئی تو بنو حذیل حضرت عاصم بن ثابت کی لاش ہر جگہ تلاش کرنے لگے، لیکن کہیں اس کا سراغ نہ ملا۔ سیلاب اسے بہا کر کہیں دور نامعلوم جگہ پر لے گیا۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی دعا قبول کر لی اور ان کے جسم اطہر کی حفاظت فرمائی اور ان کے باعزت سر کو اس ذلت امیز سلوک سے بچا لیا کہ اس کی کھوپڑی میں شراب پی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مومنوں پر غالب نہ ہونے دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔